اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی، اور نبی کا یہ کام نہیں ان یغل، کہ وہ کچھ چھپا کر رکھے، ومن یغلل، اور جو کچھ چھپائے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز کو قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پائے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا ایک شخص جو تابع ہوا اللہ کی مرضی کا، کمن باء بسخط من اللہ، برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا اللہ کا غصہ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان ہوا تھا، اور ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر صرف اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں، بلکہ پیغمبر جو ہے ایمانداری کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کوئی خیانت کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ ساری کائنات کے اندر اس کائنات کا جو مغز ہے، نچوڑ ہے، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر پیغمبر سے گناہ ہو تو پیغمبر جو ہے پھر اسوہ حسنہ کیسے بن سکتا ہے انسانوں کے لیے۔ نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم ہیں، اور جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور مغفور ہیں، یعنی صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت کی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ابھی ہم گزشتہ آیات میں یہ مضمون جو ہے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن معصوم نبیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو شیعہ ہیں یہ اپنے 12 اماموں کو معصوم کہتے ہیں، اور ہم صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوم مانتے ہیں، اس کے بعد کسی کو بھی قیامت تک ہم معصوم، اس کو کہتے ہیں عقیدہ عصمت انبیاء، کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ۔ تو غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو مال غنیمت تو نہیں ملا، مال غنیمت مسلمانوں کے لیے پاکیزہ ترین مال ہے، بابرکت مال ہے، جو اللہ کے دشمنوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اسی سے آپ سمجھیں کہ ابھی 4 مہینے پہلے طالبان کو تقریباً 98 ارب ڈالر کا اسلحہ ملا ہے امریکن، تو آیا شرعی طور پر یہ ان کے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ امریکہ نے لینا تو لے لے آگے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر جو مال غنیمت جمع ہوا اس میں ایک گرم چادر نہیں تھی، تو گرم چادر کہاں ہے، یا کمبل بھی لکھا ہے وہ تھا، تو کسی منافق نے کہہ دیا کہ ہو سکتا حضور نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان آیات کو نازل فرمایا کہ اللہ کے نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ خیانت کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی روح اس حالت میں جسم سے نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے پاک ہو تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس کے اندر 3 باتیں نہ ہوں، جب روح اس کے جسم سے نکلے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کبر نہ ہو، غلول نہ ہو، اور دین نہ ہو۔ کبر یعنی اس آدمی کے اندر تکبر نہ ہو،
اس شخص کے اندر تکبر نہ ہو۔ تکبر کا معنی بھائی یعنی دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھتا ہو، دوسروں کو اپنے سے پتہ نہیں اللہ نے کس کا کیا مقام رکھا ہے۔ آج ہم جو ہے نا کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑی عزت والا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے بھئی گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے نفرت نہ ہو۔ ایک آدمی ابھی نیک ہے تو کیا گارنٹی ہے یہ موت تک نیک ہی رہے گا؟ ایک آدمی اس وقت برا ہے تو کیا گارنٹی ہے وہ موت تک برا ہی رہے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو تکبر نہ ہو، اور نمبر 2 اس کے اندر خیانت نہ ہو، مال کے اندر خیانت کرنے والا نہ ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے ذمے کسی کا قرض نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جس شخص کے اندر روح کے نکلتے ہوئے یہ 3 باتیں ہوں گی وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو منافق نے جب یہ تہمت لگائی کہ ہو سکتا ہے یہ چادر نبی نے لے لی ہو، تو فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، خیانت کرنا نبی کے منصب کے تقاضے کے خلاف ہے، ممکن نہیں ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا۔ کسی نے کسی کی زمین جو ہے خیانت کی ہے تو وہ 7 زمینیں نیچے تک جو ہے نا اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ تو جو ہے نا چھوٹا سا ہے، زمین اتنی بڑی ہے، یہ کیسے اٹھائے گا؟ اس دن ایک کافر کی جو داڑھ ہوگی وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی، اس کی داڑھ، اور اس کا جو جسم ہے وہ مدینہ سے ربضہ تک ہوگا، یہ تقریباً 36 میل کا ایریا بنتا ہے۔ اتنا بڑا جسم جو ہے اللہ بنا دیں گے اور اس کے اوپر اس کو ڈال دیں گے۔ کوئی بکری اٹھا کے لائے گا گردن پہ، کوئی گھوڑا اٹھا کے لائے گا، جو جس نے خیانت کی ہوگی تو یاتی بما غلّ یوم القیامہ، وہ لائے گا اپنی چھپائی ہوئی چیز کو قیامت کے دن۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا ایک شخص جس نے پیروی کی اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی مرضی کی، ایک آدمی اللہ کے حکموں پر اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا غصہ کمایا ہے؟ ایک آدمی اللہ کو راضی کر رہا ہے، ایک آدمی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں، جس طرح جنت کے درجے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں۔ نیک لوگوں کے جنت میں درجے ہیں اور برے لوگوں کے جہنم میں درجے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن سے کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں پہ قرآن مکمل ہو جائے گا وہاں تیرا مقام آ جائے گا۔ تلاوت شروع کرے گا اور جب والناس پہ پہنچ جائے گا تو وہاں جنت میں اس کا مقام آ جائے گا۔ تو جنت کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے، جنت کے بہت سے درجات ہیں۔ 7 جنتوں کا ذکر تو آپ نے پڑھا ہوگا، جنت المأویٰ ہے، جنت الفردوس ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھے کہ جہنم کے اندر بھی درجے ہیں، منافقین کے لیے الگ ہے، بدعتیوں کے لیے الگ ہے، مشرکین کے لیے الگ ہے، یہودیوں کے لیے الگ ہے، اور عیسائیوں کے لیے الگ ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے فون کیا، وہ کہتے جی میرے پاس شیعہ بھی دوائی لینے آتے ہیں، تو کہتے جی میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، رحیم یار خان سائڈ سے۔ تو کہتے جی وہ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اگر ابو طالب کا ایمان مان لے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ ابو طالب کو جو حضور کا چچا تھا مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ شیعہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے بغض رکھے ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات صحابہ فرماتے تھے، یعنی ان کا ہی حوصلہ تھا کہ ہمارے باپ کی جگہ، ہمارے بھائیوں کی جگہ، ہمارے رشتہ داروں کی جگہ حضور کے رشتہ دار ایمان لے آتے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ خوشی ہوتی۔ کیوں کہ حضور کے رشتہ دار جب ایمان لاتے تو حضور ان سے زیادہ خوش ہوتے۔ انہوں نے اپنی خوشی کو بھی حضور علیہ السلام کی خوشی میں گم کر دیا تھا کہ میرا باپ مسلمان نہ ہوتا، حضور کا چچا مسلمان ہو جاتا، کیونکہ آپ کے چچا کے مسلمان ہونے سے حضور کو زیادہ خوشی ہوتی۔ صحابہ کی تو اتنی چاہت تھی۔
تو میں نے کہا حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس مسلمان ہوئے، سارے مسلمان مانتے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ مسلمان ہوئے، سارے مسلمان مانتے۔ اگر ابو طالب مسلمان ہوتا تو کسی مسلمان کو اسے ضد، میں نے کہا آپ اگر اہل سنت ہیں تو مجھے اہل سنت کی کسی کتاب میں ابو طالب کا مسلمان ہونا دکھا دے، ہم ابھی ماننے کے لیے تیار ہیں، ابھی ماننے کے لیے تیار۔ مسلم شریف کے اندر روایات موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں تو اس میں روایات لکھی ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے آخری وقت میں اس کے پاس پہنچے اور اس کو ایمان کی دعوت دی کہ چچا کلمہ پڑھ لے۔ تو وہاں ابو جہل بھی تھا اور بھی سردار بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھنا دیکھنا ابو طالب جاتے ہوئے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ ابو طالب جب دنیا سے گیا حضور کے دین پر نہیں گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری سفارش کی وجہ سے اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور سب سے ہلکا عذاب کیا ہے کہ اس کے پاؤں میں جوتی پہنائی گئی ہے آگ کی، جس سے اس کا سر کھولتا ہے۔ جس جہنم کا ہلکا عذاب اتنا ہے، اس کا سخت عذاب کیا ہوگا؟ تو بہرحال بھائی یہ ہلکا عذاب ہے ابو طالب کے لیے، حالانکہ اس نے حضور علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا، لیکن بغیر کلمے کے گیا ہے تو جنت میں داخل ہے۔ تو جس طرح جنت کے درجے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں۔ فرمایا کہ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے بے خبر نہیں ہے۔